عصر عاشور کے بعد کا وقت، شہادت امام حسین کے بعد خیمے جل رہے ہیں، چادریں لٹ رہی ہیں کہ ایسے میں ایک ظالم نے جب شہزادی کی چادر کو چھینا تو شہزادی نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، پالنے والے اس ظالم کے اوپر اس مرد ثقیف کو مسلط کر دے کہ جو اسی دنیا کے اندر اسے آگ اور لوہے کے عذاب کا مزہ چکھائے، آگ اور لوہے کے عذاب کا مزہ چکھائے۔ اور ذرا سا آگے بڑھ جائیے، امام زین العابدین علیہ السلام، لیکن آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کی اور کل کی گفتگو، یہ گفتگو بالکل سیدھی اور سادی گفتگو ہے، اس کے اندر بہت زیادہ فضائل کے گوشے نہیں ہیں، بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، صرف ہسٹری ہے جو آج اور کل کی تقریر میں مجھے عرض کرنا ہے۔ لیکن باقی کی 8 تقاریر وہ پوری طرح سے ڈیپینڈ ہیں ان تقاریر کے اوپر، لہذا آپ سے بس یہی میری درخواست ہے کہ اگر اس پورے سلسلے کو آپ کو سننا ہے تو آج اور کل کی تقریر کو بالکل مس نہ کریں، اس لیے کہ جو بات گزر گئی آنے والی واقعہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ دونوں تقریریں آپ کے ذہن میں نہ ہوں گی۔ امام جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ امام راضی نہیں تھے، یہ واقعہ میں آگے چل کے تفصیل سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن صرف 2 جملے امام کے سنا دینا چاہتا ہوں جو امام نے ارشاد فرمائے۔ جس وقت 9 ربیع الاول کی تاریخ آئی جو ابھی آنے والی ہے، اور اس میں ہم تفصیل سے اس واقعے کو عرض کریں گے، اور کٹے ہوئے سر ظالموں کے امام کی خدمت میں بھیجے گئے، تو امام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا، پالنے والے مختار کے درجات کو بلند کر، اسے جزائے خیر دے، اس لیے کہ اس نے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کیا ہے۔ بھائی توجہ فرمائیں، ایک مومن کے دل کو اگر کوئی ٹھنڈا کرے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے تاریخ کے اندر، یہ آپ ملاحظہ کر لیں۔ اب جس نے امام کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہو اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا، یہ اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام بزم اصحاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں حجام کا کہ حجام آئے تو بالوں کو درست کرے، کہ اتنے میں امام نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان عصا کا سہارا لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ وہ قریب آیا اور اس نے چاہا کہ فرزند رسول کے ہاتھ کا بوسہ لے لے، امام نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، بوسہ نہیں لینے دیا، بوسہ نہیں لینے دیا امام نے۔ وہ قریب آیا، وہ آنے کے بعد اس نے کہا، فرزند رسول میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ کہا حضور میں کوفے سے آیا ہوں اور میں حاکم ابن مختار ہوں، مختار کا فرزند، مختار کا بیٹا حاکم۔ امام نے سنا کہ مختار کا بیٹا، تو یا تو ہاتھ کا بوسہ نہیں لینے دیا تھا یا امام اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، اس کے قریب آئے، اسے اس انداز سے اپنے گلے سے لگایا کہ سامعین کو یہ محسوس ہونے لگا، حاضرین یہ سمجھنے لگے کہ امام اسے اپنے سینے میں سما لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے برابر مسند پہ اسے بٹھایا، جب بٹھا لیا تو اس نے کہا، مولا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے تاریخ نے کتنے پردے ڈالے مختار کی شخصیت کے اوپر کہ آج بیٹا بھی باپ کی حقیقی منزلت سے واقف نہیں ہے، بیٹا باپ کے متعلق وقت کے امام سے سوال کر رہا ہے، مولا مجھے اتنا بتائیے کہ جب میں کوفے کے بازاروں سے گزرتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے اوپر طنز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کذاب کا بیٹا جا رہا ہے، یہ جھوٹے انسان کا بیٹا جا رہا ہے۔ امام نے یہ سنا، ایک مرتبہ جمال کے رخ پر جلال آیا، امام کے چہرے پہ آثار غیظ و غضب نمودار ہوئے، اور امام نے کہا، کون ہے جو تیرے والد کے متعلق ایسے نازیبہ کلمات کہتا ہے؟ سن، میں نے اپنے والد سے سنا ہے۔ دیکھیں امام اپنی طرف سے بھی حدیث بتا سکتے تھے، لیکن بات کے اندر اور زور پیدا ہو جائے اور وقت کے امام کے حوالے سے، چونکہ اس دور میں خروج کیا ہے، وقت کے امام کے حوالے سے گفتگو ہو، لہذا امام نے کہا کہ سن،
میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ مختار کے متعلق میرے بابا کہا کرتے تھے کہ مختار نے ہم آل محمد کے اوپر احسان کیا ہے، ہم آل محمد کا محسن ہے مختار۔ کہا مولا ایسا فرماتے تھے؟ کہا ہاں سن، میری جو شادی ہوئی، اب اپنے متعلق فرماتے ہیں، میری جو شادی ہوئی تو میرے عقد کا مہر اس رقم سے ادا کیا گیا جو تیرے باپ نے میرے والد ماجد کو تحفے میں بھیجی تھی۔ اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ سن، مختار نے جو دولت بھیجی اس کے بعد ہم اہل بیت کے گھروں میں فاقے ٹوٹے، ہمارے یہاں چولہا روشن ہوا، ہمارے مکانوں کی مرمت ہوئی، ہمارے بیماروں کا علاج ہوا، اور جو ہمارے خاندان کی جوان لڑکیاں تھیں ان کی شادی کی رسم ادا کی گئی، سوگ کو بڑھایا گیا۔ یہ ساری باتیں امام نے ارشاد فرمائی۔ ذرا سا اور آگے بڑھ جائیے، بس اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوگا۔ پہلے میں یہ صرف ابھی حوالے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد تفصیلی باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ مجلس کس انداز کی ہو رہی ہے اور آپ حضرات کس انداز سے سن رہے ہیں۔ صرف درود ایسی ہے کہ جسے آپ اگر بلند پڑھیں گے تو مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کتنی دیر اور گفتگو کرنا ہے، لہذا بلند آواز سے صلوات۔ چھٹے امام، امام صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں آنے والا آیا اور کہا مولا میں آپ سے مختار کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مختار نے بہت خونریزی کی، بڑا خون بہایا اور اس نے اسراف کیا۔ تو ایک مرتبہ وہی کیفیت جو امام باقر کی تھی، چہرے کے اوپر غیظ کے آثار آئے اور امام نے کہا کہ سن، اگر میرے جد کے انتقام میں مختار ظالموں کو مشرق سے لے کے مغرب تک قتل کرتا تب بھی اسراف نہ ہوتا۔ اس کے بعد کہا تو مختار کا مرتبہ جانتا ہے، وہ جنت میں ہم اہل بیت کے ساتھ ہوگا، جنت میں ہم اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح کی اور بہت سے واقعات ہیں، جناب محمد حنفیہ، جناب عبداللہ ابن عباس، وہ ساری باتوں کو میں اس وقت چھوڑ رہا ہوں، آنے والی تقاریر میں وہ آ جائیں گی۔ اور علماء کے اندر صرف آج چونکہ انٹروڈکشن ہے لہذا یہ باتیں بھی آپ کو بتا دوں، سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ آیت اللہ خوئی نے کیا بیان فرمایا، علامہ امینی نے کیا بیان فرمایا، قاضی نور اللہ شوستری نے کیا باتیں بتائیں، ان سب کے مستند حوالے ہیں کہ جن حوالوں نے شخصیت مختار پہ پڑے ہوئے سارے پردوں کو چاک کر دیا ہے۔ اور اس کے اندر کوئی اشکال، ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں چونکہ آپ نے سنی ہیں اور ہمارے علماء بھی، یہ غلط نہیں ہے، ہمارے علماء نے بھی بعض مقامات پر اس معاملے میں ٹھوکر کھائی اور انہوں نے بھی وہ جو روایات چلی آ رہی تھیں ان کو صحیح مان کر فیصلہ کر دیا۔ لیکن احسان ہے بعد والے علماء کا، جن کا میں نے نام لیا، اور دو تین نام صرف میں نے لیے ورنہ بہت سے نام ہیں، کہ جنہوں نے تحقیق کر کے ان حقائق کو نکالا اور وہ صحیح روایات سامنے آئیں کہ جس سے بالکل صحیح تصویر جناب مختار کی سامنے آ گئی، اور اب اس کے اندر کوئی اشکال اور کسی طرح کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ مختار عقیدت مند تھا۔ اس کی آواز کے اندر وہ گھن گرج تھی کہ جس نے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر کے ان کے اندر روح انقلاب پھونک دی۔ اور جب وہ باطل پرستوں کے قصر کے اندر اور درباروں کے اندر اپنی آواز کی گرج پیدا کرتا تھا، یہ واقعات آئیں گے اور آپ دیکھیں گے، تو قصر باطل کی بنیادوں میں زلزلے پڑ جاتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ آج ساری تاریخوں نے یہ کوشش کی کہ اس شخصیت کو مجروح کر دیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی اسے آئیڈیل کے طور پہ نہ دیکھ سکے۔ عزیزان گرامی، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج اس پوری انقلابی تحریک کو اگر آپ دیکھیں
تو اس انقلاب